میرے پیارے ساتھیوں، محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ انسان جس میں اچھے برے کی تمیز سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جس نے دو محبت کرنے والوں کو جدا کرنا چاہا۔ شادی کس سے ہوئی اس لڑکی کی؟ یہ کہانی آخر تک سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اس لیے مس مت کیجیے گا۔ سچی کہانی ہے، ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سے دا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی پہلے آپ سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں اور لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کر کے ہمارے اس نیک مقصد میں ہماری مدد کریں۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا تمہیں عزیر ولد فیاض الحق سے نکاح منظور ہے؟ ہرگز نہیں، دلہن نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی دلہن اپنے وکیل کو اس قسم کا جواب دے گی۔ یہ ایک نکاح کی تقریب تھی عزیر کی، جبکہ میں نائلہ کا دور کا رشتہ دار تھا، اس لیے لڑکی والوں کی طرف سے مجھے اور ایک دوسرے صاحب کو وکیل اور گواہ مقرر کیا گیا تھا۔ میں معمول کے مطابق لڑکی سے اس کی رضامندی معلوم کرنے کے لیے آیا تھا اور نکاح پر دستخط کروانے کے لیے جب میں نے اس سے کہا، اس کے جواب کو سن کر نہ صرف میرے بلکہ ہر ایک کے ہوش اڑ گئے۔ سبھی حیران اور پریشان ہو گئے۔ لڑکے کا وکیل بھی حیرت سے ہڑبڑا کر رہ گیا۔ خود میں پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے میں نے اتفاق سے کچھ اور ہی سن لیا تھا اور مجھے اپنے کانوں کو سہلانا پڑ رہا تھا۔ کہیں سننے میں دھوکہ تو نہیں ہو گیا؟ اس لیے دوبارہ میں نے اپنی بات دہرائی اور اس بار بھی نائلہ نے وہی جواب دیا، ہرگز نہیں۔ لڑکی کی والدہ، اس کی بہنیں اور کچھ رشتہ دار خواتین یہ جواب سن کر سکتے کے عالم میں آ گئی۔ نائلہ نے شادی سے انکار کر کے گویا ایک بم مار دیا تھا۔ میرے تجربے میں بھی ایسی بات نہیں آئی ہوگی۔ میں اپنے خاندان کی کئی لڑکیوں کا وکیل بن چکا ہوں، لیکن ایسا تماشا میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ذرا سی دیر میں سارا مجمع درہم برہم ہو گیا۔ لڑکے والے انتہائی شور اور ہنگامے کے بعد واپس چلے گئے۔ ان کی بہت توہین ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت غصے میں تھے۔ لڑکی کو الا بلا کہہ رہے تھے۔ بہرحال میں بھی طرح طرح کے سوالات لیے گھر واپس آ گیا، کیونکہ اس وقت جواب نہیں مل سکتا تھا۔ لڑکی کی ماں بہنوں کا رونا دھونا جو مچا ہوا تھا، میرے والدین اور بھائی بہن بھی اس شادی میں شریک تھے اور وہ سب کے سب اس اچانک صورتحال پر حیران ہو رہے تھے۔ نوید، کیا تمہیں اندازہ ہے نائلہ نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ نہیں امی، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ نائلہ تو بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے، ابو نے بھی تبصرہ کیا۔ اس سے تو ایسی حماقت کی امید بالکل نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بات کوئی سنگین ہے، ورنہ کوئی لڑکی ایسا کہاں کرتی ہے، یا تو پہلے انکار کرتی ہے، لیکن ٹھیک نکاح کے وقت منع کر دینا، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ لڑکے والے بہت بھن آ کر رہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی کتنی توہین ہوئی ہے۔ ان کے لیے تو یہ بہت شرم کی بات ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اگر نائلہ سے ملاقات ہو تو اسے دریافت کروں۔ نائلہ سے میں پہلے بھی درجنوں بار مل چکا تھا، بلکہ ہم دونوں کے درمیان ایک طرح کی دوستانہ بے تکلفی بھی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میں نے اگر اس سے پوچھا تو شاید وہ مجھے بتا دے گی۔ اس واقعے کے بعد اس کے بارے میں خبریں ملتی رہیں۔ اس کے والدین بہت زیادہ ناراض تھے، انہوں نے نائلہ پر پابندیاں عائد کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر بہت دنوں کے بعد نائلہ سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایک تقریب میں ہوئی تھی، اور اس واقعے کے بعد شاید وہ پہلی بار خاندان کی کسی تقریب میں شریک ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا حال ہے نوید صاحب؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شاید تمہیں یاد ہوگا کہ تم ایک بار مجھ سے ایک کتاب لے گئی تھی۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو اب تک اس کتاب کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس بہانے تم سے ملاقات ہو گئی تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں رہا۔ تو یہ کہیں کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس کتاب کی فکر تھی۔ کتاب تو بس ایک بہانہ ہے، میں ہنس کر بولا۔ ملاقات تو تم سے ہی کرنی تھی۔ آپ گھر آئیں نا، آپ سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں، بہت اہم باتیں۔ کیوں، گھر کے حالات تو سازگار ہیں نا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب ہے میرے آنے سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ کیسی پرابلم؟ اور اب تو وہ گرد بیٹھ چکی ہے، اور آپ تو ویسے بھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں کسی بھی دن آ جاؤں گا۔ میں اس کے پاس سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کی طرف چلا گیا، کیونکہ لوگوں کی نظر ہم پر ہی تھی۔ ویسے بھی وہ بدنام ہو چکی تھی، اور نکاح کے وقت میں اس کے پاس ہی موجود تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، ایک لڑکی کی عزت آبگینے جیسی ہوتی ہے، آئینے جیسی۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے گھر کی وہی فضا تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی، کسی قسم کی ٹینشن دکھائی نہیں دیتی تھی۔
سب معمول کے مطابق ہی ملے تھے۔ میں نے بھی اس واقعے کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت نہیں کیا۔ نائلہ کے والدین سفید پوش تھے۔ والد کالج میں پڑھایا کرتے تھے، بس اس کے علاوہ اس گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نائلہ کی 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے، اور وہ سب نائلہ سے چھوٹے تھے۔ جبکہ نائلہ نے پچھلے دنوں اپنی تعلیم مکمل کی تھی، شادی کے بعد وہ اپنے گھر چلی جاتی، اس کے والدین کا ایک بوجھ کم ہو جاتا، لیکن اس نے اپنی شادی میں انکار کر کے ایک بہت بڑی حماقت کر دی تھی۔ بہت دیر تک سب سے باتیں ہوتی رہیں، پھر میرے پاس نائلہ رہ گئی۔ تنہائی میں اس نے کہا، نوید صاحب، ایک بات بتاؤں، آپ سب سے مختلف انسان ثابت ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یہاں جو بھی آتا ہے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی موضوع ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہ نائلہ نے شادی سے انکار کیوں کیا، اور وہ بھی یعنی نکاح کے وقت؟ لیکن آپ نے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات کی ہی نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک مختلف انسان ہیں۔ میں واقعی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دوسروں کے غموں کو بہت ہی زیادہ کھول کر بیان کرتے ہیں، یا کوریت میں لکھے رہتے ہیں، یا جستجو میں، مطلب کہ ٹوہ میں۔ میں نے کہا، اس قسم کے معاملات ذاتی ہوا کرتے ہیں، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے پس منظر میں یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ ہاں، بہت بڑی بات ہے۔ اس نے گہری سانس لی، اور میں چاہتی ہوں کسی کو وہ سب کچھ بتا دوں، کیونکہ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی ہوں، گھٹ کر رہ گئی ہوں۔ اگر تم مجھے بتا سکو تو بتا دو، ورنہ میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ میں جانتی ہوں، اس لیے تو آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ میں عزیر کو پسند بھی کرتی تھی۔ کون؟ عزیر؟ وہی جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی؟ ہاں وہی۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، بہت معقول، پڑھا لکھا اور مہذب۔ 1-2 دفعہ اس سے میری ملاقاتیں ہوئیں، اور میں نے محسوس کر لیا کہ یہ ایسا آدمی ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کمال ہے، اس کے باوجود تم نے انکار کر دیا۔ سنتے رہیں، سنتے رہیں، ابھی جو آپ کو بات پتہ چلے گی وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ شادی صرف لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہوتی ہے، 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ عزیر تو اچھا آدمی ہے، اور مجھے اس کے نہ ملنے کا شاید ہمیشہ افسوس رہے گا، لیکن بدقسمتی سے اس کے والدین اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ انتہا درجے کے خود غرض اور لالچی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بولی لگا دی تھی۔ یہ بات مجھے پہلے نہیں معلوم تھی، ورنہ شاید بہت پہلے منع کر دیتی۔ اچانک شادی والے دن مجھے معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس شرط پر یہ شادی طے کی تھی کہ میرے والدین انہیں 5 لاکھ روپے دیں گے۔ اوہ، تو یہ تو بہت عجیب بات ہوئی۔ یہی تو المیہ ہے ہمارے معاشرے میں، ایسے بے حس لوگ بھی موجود ہیں۔ میرے امی ابو نے صرف میرے خیال سے یہ بات چھپا رکھی تھی، اور وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے تھے کہ کہیں سے 5 لاکھ کا بندوبست ہو جائے۔ انتہا یہ کہ انہوں نے اپنا مکان تک داؤ پر لگا دیا تھا، جو پورے خاندان کے لیے سر چھپانے کا واحد آسرا ہے۔ اور دوسری طرف خود عزیر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ نے کیا شرط لگائی ہے۔ لیکن جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تھی تو تم عزیر سے مل کر یہ بات اس سے معلوم کر سکتی تھی نا، اس کو بتا سکتی تھی۔ وہی تو بتا رہی ہوں کہ نکاح سے صرف 5-10 منٹ پہلے مجھے پتہ چلا۔ اس نے بتایا، اس وقت تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں خود اپنی بدنامی مول لے لوں اور اس شادی سے انکار کر دوں، اور میں نے وہی کیا جو میرے ضمیر نے مجھ سے کہا۔ میں نے اپنے والدین کو تباہی سے بچانے کے لیے اس شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ او خدا! میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ نائلہ، یہ تم نے والدین کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوا کہ کم از کم عزیر کے لالچی والدین کے منہ پر تماچا تو لگا ہوگا۔ میں نے بعد میں فون کر کے انہیں یہ بتا بھی دیا کہ میں نے یہ کس لیے کیا ہے، اور خود تمہارے والدین انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے اس وقت تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو پھر ان کا والہانہ پن اور ان کی محبت دیکھنے کے قابل تھی۔ کیا اس واقعے کے بعد عزیر سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ ہاں، ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن اس نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی طرف سے معذرت کر رہا تھا کہ انہوں نے ایسی شرط رکھی تھی، لیکن وہ ایک بزدل انسان ثابت ہوا۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی اسٹیپ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں، اور مجھے اس شخص کی طرف سے بہت مایوسی ہوئی جس میں ہمت نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو محبت کرنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا، اور اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اس انکار کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ظاہر ہے، اور مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ ہمارے خاندان میں تم جیسی باحوصلہ لڑکی بھی ہے، اور اب تو میں نے سوچ لیا ہے کہ میں مجبور نہیں بنوں گی۔ نہ جانے زندگی کے کس موڑ پر پھر عزیر جیسے لوگ مل جائیں۔ اسی لیے میں پہلے تو اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کروں گی، اس کے بعد
اپنے لیے سوچوں گی۔ میں نے اس وقت تو اس سے یہ اظہار نہیں کیا کہ میں اس کے لیے کیا سوچ کر آیا ہوں، لیکن گھر جاتے ہی میں نے والدین سے کہہ دیا کہ نائلہ کے لیے میرا رشتہ لے کر چلے جائیں۔ وہ یہ سب سن کر حیران رہ گئے۔ نوید، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو جس نے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے؟ نہیں امی، اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، بلکہ وہ احترام کے قابل ہے۔ وہ کس طرح؟ پھر میں نے انہیں بتا دیا کہ نائلہ کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بھی یہ سن کر حیران رہ گئے اور نائلہ کے لیے ان کے دلوں میں عزت پیدا ہو گئی، اس لیے وہ میرا رشتہ لے کر نائلہ کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اور خلاف توقع نائلہ نے انکار کر دیا۔ میرے گھر والے بہت ہی برا مان کر وہاں سے واپس آ گئے۔ اس لڑکی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، امی نے کہا۔ نہ جانے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔ چلو مان لیا کہ پہلے والے لالچی تھے، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا۔ خود مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی، اس لیے میں نے نائلہ سے فون کر کے اس سے بات کی۔ نائلہ، میں نے تو بڑے خلوص سے اپنا رشتہ تمہارے پاس بھیجا تھا، پھر تم نے انکار کیوں کیا؟ نوید صاحب، میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھ سے ہمدردی میں شادی کریں۔ میری حالت ابھی اتنی قابل رحم نہیں ہے۔ بے وقوف مت بنو۔ میں نے تم سے کوئی ہمدردی نہیں کی، بلکہ میں تو برسوں سے تمہاری محبت میں مبتلا چلا آ رہا ہوں۔ کیا؟ ہاں نائلہ، تم ایسا کرو، تم مجھ سے ملو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ چاہے اس کے بعد تم میری صورت بھی مت دیکھنا، لیکن تمہیں میری محبت کی شدت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ تو حیران کر رہے ہیں نوید۔ ہاں، اگر تم میرے رشتے سے انکار نہیں کرتی تو شاید میں تمہیں کبھی نہیں بتاتا، لیکن اب معاملہ جو کہ کچھ اور ہو گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے۔ آخر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تم مجھ سے ملو تو صحیح۔ ٹھیک ہے، پھر کل 6 بجے وہاں پہنچوں گی جہاں آپ ملیں گے مجھ سے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں نائلہ کو سب کچھ بتا دوں۔ وہ آگ جو برسوں سے میرے سینے میں دبی ہوئی تھی، اب اس آگ کو ظاہر کرنے کا وقت ہی آ گیا ہے۔ نائلہ بہت حیران سی ہوٹل میں آئی۔ جی نوید صاحب فرمائیے، اس نے بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کیا سننا ہے؟ یہ میری خود غرضی کی داستان ہے نائلہ، کیا تم اسے سننا پسند کرو گی؟ اس لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں، پلیز بتائیے۔ نائلہ، بات یہ ہے کہ میں تمہیں شروع سے پسند کرتا ہوں۔ تم ذرا اپنے ذہن پر زور دو تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یاد ہے کہ میں بہانے بہانے سے کتابیں لے کر تمہارے پاس آیا کرتا تھا؟ ہاں، اور میرے سامنے بیٹھ کر کتابوں پر تبصرے کیا کرتے تھے ہم دونوں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، لیکن اس وقت میرے گمان میں یہ بھی نہیں تھا کہ آپ اس مقصد کے لیے آئے کرتے ہیں، اسی لیے تم سے صاف طور پر بات کرنے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، صرف احترام کرتی تھی، اور یہ احترام بہت نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ آدمی دل کی بات زبان تک لا ہی نہیں سکتا۔ یہی حال میرا بھی ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم سے کس طرح اظہار کروں، کس طرح بتاؤں کہ تمہارے لیے میرے کیسے احساسات ہیں۔ کمال ہے، نائلہ حیران ہوئی جا رہی تھی۔ ویسے مجھے احساس تو ہوتا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں کوئی بات ہے، لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ سے میں کبھی پوچھ نہیں پائی۔ پھر یہ ہوا کہ تم نے عزیر کو پسند کر لیا۔ میں 1-2 بار تمہیں اس کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ میں بتا نہیں سکتا اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی دنیا برباد ہوتے دیکھ کر میرا کیا حال ہو سکتا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تمہیں روکنے کے لیے میں کیا جتن کروں، اور عزیر سے بھی میرا تعلق بس واجبی سے تھا۔ نائلہ میری طرف دیکھ کر بولی۔ آپ اسے صرف پسندیدگی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی طرف سے پروپوزل آ گیا، بس اتنی سی بات ہوئی۔ معاف کرنا نائلہ، تمہاری اس محبت نے مجھے جنونی سا بنا دیا تھا۔ میں کس طرح بھی ہو تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس کا طریقہ صرف یہ تھا کہ عزیر کو کسی طرح تمہارے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کیا آپ اس حد تک سوچنے لگے تھے؟ ہاں، میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس حد تک کہ میں سوچتا رہا، اور اس دوران میں مجھے پتہ چلا کہ تم عزیر سے نہ صرف منسوب ہو گئی ہو، بلکہ تم دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ اور اس وقت میں نے وہ گھٹیا حرکت کی جس کے لیے تم مجھے معاف کر سکتی ہو یا پھر نہیں کر سکتی ہو، جس کے لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھی کیسی گھٹیا حرکت۔ عزیر کے گھر والوں کو میں نے ہی بھڑکایا تھا، میں نے کہا، اور تبھی وہ تمہارے والدین سے 5 لاکھ کا مطالبہ کرنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا دھوکہ! نائلہ بھڑک کر کھڑی ہو گئی۔ خدا کی پناہ، ایسی گھٹیا حرکت آپ نے کی تھی؟ ہاں، میں نے اپنی گردن جھکا لی۔ صرف اپنی محبت کے جوش اور جنون میں پاگل اور اندھا ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا ہوا، ہاں بہت برا۔ مجھے خود اس بات کا اعتراف ہے۔ میں ان لوگوں کے سامنے تو نہیں آیا، لیکن میں نے کسی طرح
उन लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि नायला के घर वालों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो नायला या उसके शौहर को नहीं देना चाहते। मैंने अपने शैतानी हरबों से उनके दिलों में लालच पैदा कर दिया और उन्होंने तुम्हारे वालिदैन से 5 लाख का मुतालबा कर दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपकी इस बेहुदा हरकत से मेरे वालिदैन के साथ क्या बीतेगी। उस दिन जब मैंने इनकार किया था, उनकी इज्जत खाक में मिल गई। मोहब्बत ये सब कहाँ सोचती है नायला। इसलिए तो तुमसे बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि पहले ही मरहले में ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नौबत निकाह की तकरीब तक जा पहुंची। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे माँ बाप पहले ही मना कर देंगे, लेकिन नहीं। वो इज्जतदार शरीफ लोग थे। मैं समझ गया था, लेकिन मैं उस वक्त जाकर बददिल और मायूस हुआ था जब तुमने इनकार किया। मैं समझ गया था मेरे हरबे नाकाम हो गए और तुम उज़ैर की बनने वाली हो। फिर मैंने अपने तौर पर अपनी हार मान ली और अपने दिल पर जबर करके निकाह का वकील और गवाह बन गया। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम साफ इनकार कर दोगी। इसलिए तो मुझे इतनी हैरत हुई थी, एक लड़की साफ सबके सामने इनकार कैसे कर सकती है ऐन निकाह के वक्त। ये मुझे निकाह के वक्त पता चला था। अगर पहले पता चलता तो शायद मैं बहुत पहले ही इनकार कर देती। अब ये सारी कहानी तुम्हारे सामने है। मैं शर्मसार होकर बोला, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे क्या सज़ा देती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या कहूँ। आपने तो मेरे लिए एक इम्तिहान का मरहला दरपेश करवा दिया है। एक तरफ तो आपकी उस हरकत पर गुस्सा आ रहा है, चिढ़ सी महसूस हो रही है आपसे, और दूसरी तरफ आपके उस जज्बे और मोहब्बत को देखकर उलझन में पड़ गई हूँ। मैंने कहा ना कि तुम्हारी मर्जी, तुम अगर मुझे कबूल करना चाहती हो तो कबूल कर लो, और अगर ठुकरा भी दो तो भी मैंने इसे अपने किए की सज़ा समझ ली है। मैं फ़िलहाल इसके जवाब नहीं दे सकती, कुछ दिनों के बाद जवाब मिल जाएगा। मैं वाकई बहुत परेशान था। मैंने ये सब कुछ नायला को हासिल करने के लिए किया था। मैं हर हाल में उसे अपनाने के चक्कर में इस हद तक गिर गया था। मैंने वाकई उज़ैर के घर वालों को ये शह दी थी कि वो ऐसी हरकत करें कि ये शादी टल जाए, और शादी मनसूख हो गई। चोर का दिल बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए मेरी नींदें उड़ गई थी। यही ख्याल आता है कि नायला ने अपने घर वालों को मेरी उस साजिश के बारे में बता दिया होगा, और किसी भी लम्हे कोई तूफान आने वाला है, कोई मसला खड़ा होने वाला है। लेकिन जब कई दिन गुजर गए और ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो मुझे यकीन हो गया कि नायला ने किसी से तज़किरा नहीं किया। यानी क्या वो मुझे पसंद करती है, या फिर मेरी मोहब्बत की शिद्दत को पहचान गई है। फिर एक दिन नायला का फ़ोन आ गया। नवेद साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है। ज़रूर, मैं खुश हो गया। बताएं कब मिला जाए। कल, वही जहाँ पहले मिले थे। ठीक है, 5 बजे पहुँच जाएंगे। आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नायला उसी होटल में मेरा इंतज़ार कर रही थी जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उसी पर निगाहें मैंने गाड़ दी। हाँ नायला, तुमने बुलाया तो मैं हाजिर हो गया। कहो, आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। पहली बात तो ये है कि आपने जो हरकत की, मैं उसके बारे में मुसलसल सोचती रही। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सोचने लगी कि नहीं, इस मामले में आप मजबूर थे, क्योंकि आपने मोहब्बत की थी, और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ समझा जाता है। फिर ये ऐसा जज्बा है जो किसी और तरफ देखने ही नहीं देता, आंखों पर पट्टी बन जाती है। बिल्कुल यही बात, इसीलिए तो मैंने उस हरकत के लिए आपको माफ़ कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कह उठा। लेकिन अब आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आप उज़ैर उल हक के घर जाकर उज़ैर और उसके घर वालों से मिलकर बाकायदा माजरत करें और उन्हें सब कुछ बता दें, ताकि एक बार फिर वो ताल्लुक़ जो आपकी वजह से ख़त्म हो चुका है जुड़ जाए। क्या कह रही हो? हाँ नवेद साहब, मैं अपने दामन से आपका लगा हुआ ये दाग धो देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ मैं उज़ैर को मायूस नहीं देख सकती। वो एक अच्छा आदमी है और मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। मुझे उससे मोहब्बत है। मेरी आंखों के आगे अंधेरे छा रहे थे, एक धुंध थी। मैंने सोचा क्या था और क्या सामने आ रहा था। बहरहाल, मैंने जो फसल बोई थी वो खुद मुझे ही काटनी थी। मैं समझ गया कि नायला कभी मेरी नहीं हो सकेगी। मैं उसकी मोहब्बत हासिल करने में नाकाम रहूँगा। इसलिए बेहतर यही था कि उसकी राह की रुकावटें दूर कर दी जाएं। वो रुकावटें जो मेरी वजह से सामने आई थी, ये मेरा दिल ही जानता है कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैंने किस तरह उज़ैर के घर वालों की खुशामदें की होंगी, और किस तरह सारी सूरत हाल बताकर उन्हें उस रिश्ते के लिए राज़ी किया होगा। अब वो दोनों एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं
اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جوڑے واقعی آسمانوں پر بنتے ہیں، چاہے لاکھ رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ میں بھی تو وہی رکاوٹ تھا نا، میں حاصل نہیں کر سکا۔ وہ جس کی محبت تھی اسی کی ہو گئی، جس کی بیوی بننا تھا اسی کی بیوی بن گئی۔